كرمك وعز جلالك اللهم لك الحمد كما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك وعلى ملكك والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى عليك وحبيبك ونبيك وصفيك وخيرتك وعلى آل حبيبك وأصحاب حبيبك وأولياء أمة حبيبك وأصفيائك من أهل السماوات وأرضك. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیت کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں اپنی خطاب واعظ و نصیحت سماعت فرمائی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی اور وافی ہوگی اور کافی دیر سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور تقریباً وقت بھی ہونے کو ہے. حالانکہ یہ چیزیں میں کہیں ذکر تو نہیں کرتا لیکن سچائی یہ ہے کہ میں 3-4 دن سے لگاتار سفر میں ہونے کی وجہ سے آج مفتی صاحب وغیرہ سے اچھے تعلقات ہیں, میری بات بھی نہیں کر پا رہا ہوں اور اس سفر کی وجہ سے تھی. حافظ محمد علی صاحب کی محبت اور محبوب نظر حضرت مولانا جامع صاحب ان لوگوں نے کرم فرمائی رہی ہے. حضرت والد محترم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا صاحب آپ شیرانی آباد جایا کرو. میں نے کہا کہ حضرت میں یہاں دارالعلوم کی ذمہ داری میں رہتا ہوں, میرا جانا حضرت کے ساتھ میں بہت کم تھا. تو حضرت ایک بات فرماتے تھے کہ شیرانی آباد اور بھی جگہ اپنے مریدین ہیں لیکن شیرانی آباد کے کا بچہ بھی اگر اپنے گھر کے بچوں کو دیکھ لے گا نا اس دن وہ اپنی عید سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو پیر کو دیکھ لیا اور بہت کچھ ہو گیا. اور صرف عوام کی بات میرے خیال سے یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے میں اتنی دفعہ آیا گیا ہوں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ بھئی ان کے نظریات میں کبھی کوئی فرق آیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا بھی. اللہ رب العزت آپ تمام کی محبت کو سلامت رکھے. حضرت علی الدین صاحب قبلہ ہمارے بڑے ہیں, انہوں نے ایک بات دوران تقریر کی تھی کہ مومن مرتا نہیں ہے انتقال کرتا ہے. بس یہ 2 حدیثیں بیان کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کا اشارہ یہ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم ضمیر الدین خان صاحب کی بال کی مثبت فرمائیں. یہ حدیث پاک ذریعہ بن جائے. لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو حالت ایمان میں ہو, اللہ رب العزت وعدہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ایسے مومن عورت کو ہم ضرور بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے وعدہ فرما لیا کہ ہم انہیں زندگی عطا فرمائیں گے جس کی اچھی زندگی. تو یاد رکھیں کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے واقعی اس کا انتقال ہوتا ہے. حقیقت میں 3 صحابہ کرام سے حدیث شریف روایت, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اس حدیث شریف کو قاضی شوکانی نے، جو غیر مقلد کا بڑا امام مانا جاتا، تصور کیا جاتا، نیل الاوطار میں ذکر کیا۔ مسند احمد بن حنبل کی بہت بڑی حدیث شریف کی کتاب، اس کے حوالے سے اس حدیث شریف کو ذکر کیا۔ امام منذری نے اس حدیث شریف کو ترغیب و ترہیب میں ذکر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علماء تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے اس حدیث شریف کو ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من عبد یمر علی قبر اخی، جو بندہ اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، وہوا یعرف بالدنیا، اور وہ دنیا میں اسے جانتا تھا، وسلم علیہ، اور وہ دنیا والا اس کا بھائی اسے سلام کرتا ہے، الا ورد علیہ السلام، تو وہ مردہ اپنی قبر میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے سلام کا، اب آپ قبرستان میں جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ سلام آپ السلام علیکم یا اہل القبور تو کسی نے سنا ہی نہیں۔ ہاں، ہمارے کان ان کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، لیکن وہ ہماری آواز کو ضرور سن لیتے ہیں۔ وہ ہماری آواز، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے، قاضی شوکانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ الفتاوی المجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 24 میں ایک سوال پوچھا گیا ہے ابن تیمیہ سے۔ ابن تیمیہ کون ہے؟ غیر مقلد کا بڑا امام ہے۔ اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا مردے سنتے ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتا ہے؟ اس نے یہی حدیث شریف کو دلیل بنا کر کے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بہت ساری حدیث حضور علیہ السلام سے مروی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف وہی ہے، فرمایا کہ ما من عبد یمر علی قبر اخی وسلم علیہ الا ورد علیہ السلام، فرمایا کہ جب اس کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور پھر اس میں ہے فجلس حتی یستأذن منہ، فرمایا کہ جب اس کا بھائی اس کی قبر کے پاس بیٹھتا ہے تو قبر والے کا دل لگنے لگ جاتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 14 میں سرکار اعلیٰ حضرت نے ابن عربی کے، غالباً اگر میری یادداشت وفا کر رہی ہے، ابن عربی کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ایک مردے کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ ہوتا ہے، موجم طبرانی کا بھی حوالہ ہے غالباً، ایک مردے کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن اس وقت ہوتا ہے جب اس کا کوئی اپنا اس کی قبر کے پاس آ کر کے بیٹھتا ہے۔ جتنے اپنے ابا و اجداد، کتنی اپنی مائیں ہوں گی جو شاید انتظار کر رہی ہوں گی کہ میرا بیٹا آ کر کے میرے پاس بیٹھے، کتنے ایسے دادا ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے میرا پوتا حافظ عالم ہے، میرا پوتا پڑھنا جانتا، وہ آ کر کے بیٹھے میری قبر کے پاس، انتظار کریں۔ یہ دین ہے، دین کا فائدہ اٹھائیے۔ ہمارے بھائی ضمیر الدین خان صاحب، ان کا وصال ہو گیا، تو حضرت مولانا صاحب قبلہ نے بیان فرمائی، نمبر 1 قرآن شریف کی تلاوت کرنا ان کی عادت تھی، نمبر 2 نماز کے پابند تھے۔ سنیے، ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں حضرت ثابت البنانی۔ حضرت ابن یسر یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ثابت البنانی کا انتقال ہوا، ان کو قبر میں رکھا گیا، ان کو قبر میں، تو کہا کہ ہم نے ان کو قبر میں رکھا تھا، میں تھا اور میرے ساتھ امام حمیدی تھے، ہم دونوں نے ان کو قبر میں رکھا۔ ہم لوگ قبر ان کی ٹھیک کر رہے تھے، قبر ٹھیک کرتے کرتے ہم نے جب پوری قبر بند کر دی تو اچانک قبر سے ایک اینٹ نیچے گر گئی، قبر کے اندر کی سائیڈ میں گر گئی۔ سیر اعلام القبلہ میں امام ذہبی نے اس کو روایت فرمایا ہے، امام ذہبی بھی غیر مقلد بہت مانتے ہیں امام ذہبی کو، سیر اعلام النبلہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب میں بھی ہے، لیکن بہرحال امام ذہبی کا بھی حوالہ کافی ہے، سیر اعلام النبلہ میں اس کو ذکر کیا، کہا کہ ایک اینٹ نیچے گر گئی، تو میں جب اینٹ نیچے گری تو ایک سوراخ ہو گیا، میں نے سوراخ میں دیکھا تو میں نے تعجب کیا، میں نے اپنے ساتھی کو پکڑ کے کہا کہ ادھر آؤ ذرا دیکھ، تو کہا کہ جب میرے ساتھی نے دیکھا تو اس نے بھی تعجب سے کہا سبحان اللہ، یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو ہم نے قبر کو پیک ہی کیا ہے، یہ ہم اندر کا نظارہ کیا دیکھ رہے ہیں، اندر نظارہ کیا تھا، فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي فِي الْقَبْرِ، فرمایا کہ وہ ابھی قبر پیک ہی ہوئی تھی، اینٹ گری، اچانک قبر میں ہماری
نظریں گئی تو ہم نے دیکھا کہ ثابت بنانی اپنے قبر میں کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے تھے. نماز کا شوق پالے, ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. قرآن شریف کی عادت امام ترمذی نے حدیث شریف روایت فرمائی ہے, قاضی شوکانی نے نیل الاوتار میں اس کو ذکر کیا, التذکرہ میں امام قرطبی نے اس حدیث شریف کو ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ دیگر محدثین کرام نے بھی اس حدیث شریف کو ذکر کیا ہے. حدیث شریف کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. یہ فضائل القرآن, ابواب فضائل القرآن میں امام ترمذی نے اس کو روایت فرمایا ہے. فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ رسول جو تھے وہ ایک مرتبہ سفر میں تھے, انہوں نے کیمپ ایک تنبو تان لیا, سفر میں رکے تھے نا, وَهُوَ لَمْ يَحْتَسِبُ فَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ قَبْرُ إِنسَانٍ أَوْ كَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ. کہا کہ انہوں نے تنبو تو تان لیا, ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ جہاں انہوں نے تنبو لگایا ہے وہاں کسی انسان کی قبر ہے. اچانک انہوں نے وہ کیا سنتے ہیں کہ اس قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. ہوا یسمعو, وہ سنتے ہیں, انہوں نے سنا کہ اندر کوئی سورہ ملک کی تبارک الذی, جس کو ہم بولتے ہیں نا تبارک الذی, یہ 29ویں پارے کے شروع میں تبارک الذی, کوئی اندر سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے. صحابہ رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑے آئے, یا رسول اللہ ہم نے ایک کیمپ تان دیا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہاں کسی انسان کی قبر ہے. یا رسول اللہ ہم نے اپنے ان کانوں سے سنا, ہم نے اپنے ان کانوں سے سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک, مردے بولتے بھی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے مردے کی بات سنا بھی دیتا ہے, مردے کی بات سنا بھی دیتا ہے. اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا, دنیا میں جو سچوں میں سب سے زیادہ سچے صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اور بارگاہ میں رسول کی بارگاہ میں آ کر کے وہ گواہی دیتے ہیں, یا رسول اللہ ہم نے تلاوت قرآن مجید سنی ہے, ہم نے سنی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں ہاں میرے صحابی, جو تم نے سنا ہے صحیح سنا ہے, اس لیے کہ سورہ ملک یہ قبر سے نجات عذاب قبر سے نجات دلانے والی صورت ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی بھی بال بال کی مغفرت عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے. ورنہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے, بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جو میرے خیال سے وقت بھی کافی ہو گیا. انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا آرام سے بیٹھ کے بات کریں گے. ہم کہاں ہوئے جا رہے ہیں, بس دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس خاص کام کے لیے لوگ جمع ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی بار بار کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم.